یہی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کرنا میں یہ ہے، کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کروں گا اور آپ کے گلزار لندن بھیجوں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کس سے بات کی اور کیوں بات کی اور آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یوٹیوب پر ایک شخص ہے جس نے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک وہ بنایا، کیا کہتے ہیں، کلپ بنایا، اور کلپ بنانے کے بعد اس پہ یہ لکھا کہ مفتی تقی عثمانی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے 2 ہفتے پہلے میرے بارے میں یہ وہی شخص یہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا چلو چھوڑا یار، میں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں اس شخص کو، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اس شخص کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، مطلب کسی کھاتے میں نہیں لاتا، تو اب میں کیوں جواب دوں؟ میں تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے آپ کے چینل کو چلانے کے لیے ایسے لوگوں کے کلپ، تقریباً 200 سے زائد لوگوں کے علماء کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا کلپ اٹھایا ادھر سے اور اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد کیا کیا، اپنی باتیں اس میں شامل کر دی کہ کیا یہ مولانا تقی عثمانی جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، فلانا جھوٹ بولتے ہیں، فلانا جھوٹ بولتے ہیں، ہر ایک کا کلپ، یہاں کے علماء کے بھی سے ہو رہا ہے، یو کے علماء کے، میرا بھی اٹھایا اور بھی کئی لوگوں کا اٹھایا۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے جس میں ہم آپ کو سہیل باوا صاحب کے الفاظ سنائیں گے اور ثابت کریں گے کہ بریلویوں کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ، ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ بہت سارے مسلمان لنڈن ڈیبیٹ کے بعد پریشان ہیں اور باوا صاحب کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ کیوں کرایا ہے۔ ہاں جی، یہ وہی باوا صاحب ہیں جنہوں نے میرے سے منازع میں راہ فرار اختیار کر لی تھی اور دھمکی بھی دی تھی۔ ہاں آپ کا کام ہی یہی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کرنا میں یہ کروں ہے، گا انشاءاللہ۔ آپ کروں گا اور آپ کے گلزار لندن بھیجوں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کس سے بات کی اور کیوں بات کی اور آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آگے میرے ساتھ کیا ہوا؟ الحمدللہ اس منازع میں جو نوجوان تھا وہ جماعت اسلام احمدیہ پہ قائم رہا، بلکہ اس نے بیعت کی ہوئی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ اس کو جماعت سے دور کریں، لیکن وہ اور قریب ہو گیا۔ یہ وہی باوا صاحب ہیں جو میرا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یوٹیوب پر ایک شخص ہے جس نے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک وہ بنایا، کیا کہتے ہیں، کلپ بنایا، اور کلپ بنانے کے بعد اس پہ یہ لکھا کہ مفتی تقی عثمانی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے 2 ہفتے پہلے میرے بارے میں یہ وہی شخص یہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا چلو چھوڑا یار، میں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں اس شخص کو، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اس شخص کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، مطلب کسی کھاتے میں نہیں لاتا، تو اب میں کیوں جواب دوں؟ میں تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے آپ کے چینل کو چلانے کے لیے ایسے لوگوں کے کلپ، تقریباً 200 سے زائد لوگوں کے علماء کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا کلپ اٹھایا ادھر سے اور اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد کیا کیا، اپنی باتیں اس میں شامل کر دی کہ کیا یہ مولانا تقی عثمانی جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، فلانا جھوٹ بولتے ہیں، فلانا جھوٹ بولتے ہیں، ہر ایک کا کلپ، یہاں کے علماء کے بھی سے ہو رہا ہے، یو کے علماء کے، میرا بھی اٹھایا اور بھی کئی لوگوں کا اٹھایا۔ اب چند دن پہلے ایک بریلوی نمائندے نے ایک فتویٰ دیا، وہ پہلے ہم آپ کو فتویٰ سناتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ سہیل باوا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ باقی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن دیا، ورنہ میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح عام لوگ ہیں، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن دیا۔
خالد محمود صاحب جو کہ سہیل باوا صاحب کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مامور من اللہ کہے یہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور واضح طور پہ باوا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل باوا کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ کیوں کروایا ہے۔ ہمارے اس قسم کے جو مکالمے جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگ تو مسلمان ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ کے لیے نہیں کر رہے، آپ لوگ تو مسلمان ہیں۔ پھر مسلمان کہہ رہے ہیں کہ عدنان اور امتیاز کیوں گئے ہیں؟ علماء کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو شکست ہوئی۔ الحمدللہ ان ناظرین کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اب تک شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی علماء یہاں موجود ہیں تو علماء کیوں نہیں گئے؟ علماء کو جانا چاہیے۔ بھائی یہاں پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وینیو پر ہمیں بلایا، یعنی امتیاز بھائی کو بلایا، مجھے نہیں بلایا۔ اب تیسری اندر کی خبر یہ کہ سہیل باوا نے تسلیم کیا کہ میں نے غلط حوالے نہیں پیش کیے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ پہلی ٹرن میں میں نے اس کا نام لے کے کہا کہ یہ سہیل باوا کے عقائد ہیں، تو اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ میرے ہی عقائد تھے۔ 7 دفعہ پہلے اسٹیٹمنٹ میں ہم لوگ 5 لوگ تھے، کسی اور کو تو آنے کی اجازت نہیں تھی، 2 اندر گئے اور 3 کو ہم نے زبردستی اندر کیا کہ چلے جاؤ مانیٹر بن کے۔ مجھے تو منع کیا میرا، اور سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے دیکھا 6 یا 7 دفعہ پہلے اسٹیٹمنٹ میں، پہلے جب گفتگو شروع ہوئی ہے پہلے وقفے سے پہلے 7 دفعہ میرا نام لیا۔ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ یہ بہت اہم خبریں ہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان جانتے عدنان اور امتیاز کو شکست ہوئی، اور خود سہیل باوا صاحب کی آواز سے واضح پتہ لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں، اور وہ جانتے ہیں ان کے مجاہدین کو شکست ہوئی۔ اب وہ چاہتے ہیں ان کو بھی موقع ملے، تو فکر نہ کریں، بہت سارے علماء کو موقع ملے گا اور حقیقت انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔